الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک ایمان مفصل میں بیان کی گئی ہے وَكُتُبِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے بہت سے پیغمبروں پر اور اپنے بہت سے رسولوں اور نبیوں پر وقتاً فوقتاً جو کتابیں نازل کی ہیں، بہت سو کو کتابیں دی ہیں، بہت سو کو مصحف عطا فرمائے ہیں۔ تو اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا ہے۔ قرآن کریم محض کتاب خداوندی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ سنتوں کے لیے بعد میں وقت دیا جاتا ہے۔ اور اس کلام کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کر کے قیامت تک اس کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داری بھی خود ہی لے رکھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن کریم نازل کیا، ذکر نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ان کی اسی عقیدے میں نجات ہے، کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن مجید ہے، جو اس کا کلام ہے، اس کے اندر نہ تو اب تک اور نہ قیامت تک اب تک بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی ہے۔ جس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے پیارے پیغمبر کے سینے پر نازل فرمایا، بالکل اسی حالت میں انہی آیات، انہی حرکات اور انہی سکنات کے ساتھ وہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور تا قیامت وہ اپنی اصلی حالت میں ہی موجود رہے گا۔ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کو یا کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کو اس کے اندر کمی زیادتی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور کر بھی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کو بھی قرآن میں ایک بھی حرف ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن نے صاف کہا ہے وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کریم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا کہ یہ ہماری طرف کچھ باتیں غلط منسوب کر دیتے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی نہیں ہیں
لیکن یہ بتا دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، قرآن ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، قرآن کریم میں ہے سورۃ الحاقہ میں کہ ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے. شہرک یعنی اگر اس رگ کو کاٹ دیا جائے تو پھر انسان مر جاتا ہے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا تھا. قرآن کریم لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو اس کے انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے حسرت کا باعث. یہ قرآن کریم کے بارے میں اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جو دنیا میں کہ انسانوں میں، پیغمبروں میں سب سے زیادہ افضل ہے. اس لیے قرآن کریم میں ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ اور ہماری نجات اسی میں ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی یا کوئی آیت یا کوئی صورت ایسی نازل نہیں کی کہ جس سے کسی کو نقصان ہو. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے اس قرآن میں، کتاب میں کچھ بھی کوتاہی نہیں کی. یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ زمانے کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ آگے پیچھے کر دیا جائے کہ یہ چیز جو ہے اس زمانے کے لیے تھی لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ قرآن سے نکال دیا جائے، یا آئندہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی اس کو قرآن سے نکال دیا جائے. قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان زمانے کے اعتبار سے یا اپنی دماغ سے یہ سوچے کہ اس کے اندر اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا قرآن کریم سے اس کو نکال کر کے باہر کر دیا جائے اور اس کا بغیر قرآن کریم چھاپا جائے. اس کی اجازت نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا کوئی. کچھ دنوں سے وہ ایک مسئلہ چل رہا ہے. مصیبت یہ ہے کہ بہت سے بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے ذہنوں میں بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے اس طریقے کی باتیں سن کر. پوچھنے لگتے ہیں کہ باقاعدہ قرآن کریم میں ایسی آیتیں ہیں جن کو اس زمانے کے اعتبار سے نکال دینا چاہیے. کیا قرآن کریم میں کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ بقول اس ملعون شخص کے کہ اس سے جو ہے آپس میں ہندوستان کے لیے گویا وہ خطرہ ہے. اس طریقے کی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو یہ سب باتیں اپنی ذہن سے نکال دے کر کے اور اپنے ذہن کو بالکل صاف کر لینا چاہیے کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کی نجات اور ان کی کامیابی کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے ہے اور ہر انسان کے لیے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے امن اور چین کے اندر خلل پیدا ہو، بلکہ قرآن کریم کو اگر معمول بنا لیا جائے صحیح طریقے سے تو دنیا کے اندر جو بے چینیاں ہیں، بد امنیاں ہیں، تو وہ 100% ختم ہو سکتی ہیں. قرآن کریم آپس میں لڑانے کے لیے نازل نہیں ہوا، فساد پھیلانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اگر اس زمانے کو اور اس سے پہلے کے حالات کو ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا قرآن کریم نے اس دنیا میں کتنا انقلاب برپا کیا ہے، کتنا انقلاب برپا کیا ہے قرآن کریم نے، کتنا امن چین اور سکون لوگوں کی زندگی میں بھرا ہے، کتنی محبتیں بانٹی ہیں، لوگوں کو کتنے حقوق ان کے دیے ہیں. لوگ قرآن کریم پر انگلی اٹھا دیتے ہیں اور اپنے انجام کی فکر نہیں کرتے. ایک کافر جو مکے کا بڑا سردار تھا اس نے بھی قرآن کی بے حرمتی کی تھی اور یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے جب سے قرآن نازل ہوا ہے، جب سے یہ وقتاً فوقتاً مطالبہ ہوا ہے. یہاں تک کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ آیتیں بدل دینی چاہیے، یہ آیتیں نہیں ہونی چاہیے قرآن کریم میں. یہ جب سے ہوا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی کسی کو اپنی آخرت خراب کرنی ہو تو آئندہ بھی وہ کرے.
چنانچہ ایک موقع پر بھی ایسے ہوا تھا، ایک شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی، مکے کا کافر تھا، ولید ابن مغیرہ، بڑا مالدار تھا، بڑے عہدے، بہت جنگلات اور بڑے باغات، اس وقت کا وہ بڑا رئیس تھا۔ قرآن نے سورۃ المدثر میں اس کے احوال بیان کیے ہیں اور اس کی گستاخی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اس کی سزا بھی بیان کی ہے کہ قرآن کریم میں جو گستاخی کی اس نے کی ہے اس کی سزا اس کو کیا ملے گی۔ چنانچہ قرآن نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا۔ اور گستاخی جو کی تھی اس کا بھی تذکرہ ہے، انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ یہ گستاخی بڑے سوچ و بچار کر کے اس نے ایک تجویز رکھی کہ قرآن تو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایسی جادو ہے جو پہلے لوگوں سے نقل ہوتا چلا رہا ہے۔ اس نے قرآن کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات اس کے اوپر بتائے ہیں کہ ہم نے اس کو تنہا پیدا کیا، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوا، پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجعلت له مالا ممدودا، بڑا مال دیا اسے، اولاد دی اسے، وہ بنین شہودا، اولاد دی، بیٹے دیے جو ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے تھے، اور بھی انعامات بیان کیے اگلی آیت۔ پھر جب اس نے قرآن کی یہ بے حرمتی کی اس نے اور گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اس کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہ کان لآیاتنا عنیدا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا معاند، دشمن ہے قرآن کی آیتوں کا۔ چنانچہ جس شخص نے کیا ہے اس کے پیش نظر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عہدے بڑھ جائیں اس کے یا کچھ اضافہ ہو جائے، تو قرآن کریم نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت دے رکھی ہے اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اٹھا کے دیکھیں۔ اور دوسرا بڑا عذاب اللہ نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کو میرے حوالے کرو۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ پر اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہیں، جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے اور اتنی طاقت ہے، ظاہر سی بات ہے جتنی بھی ہمیں یا کسی کو بھی پوری دنیا میں طاقت ملی ہوئی ہے وہ سب اللہ کے عطا کی ہوئی ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے۔ اگر وہ کسی ادنا سی مخلوق کے بارے میں کہے کہ اس کو میرے حوالے کرو، اس نے جانی یا میں نے جانی، بطور مثال آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کوئی بالکل کمزور سا ہے شخص، اس کے کسی بڑے طاقتور بڑے لاؤ لشکر والے آدمی سے کچھ اختلاف ہو گیا، اب وہ طاقتور اور بغیر تشبیہ کے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تو کسی سے تشبیہ بھی نہیں دے سکتے، تو اگر وہ طاقتور آدمی، طاقتور شخص جو بدن کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے تمام طاقتیں اس کے پاس ہیں، اگر وہ کسی معمولی سے کمزور سے شخص کو کہیں لو اس کو میرے حوالے کرو ہم دیکھیں گے، تو ہر آدمی دے گا بس اس کا انجام بہت اچھا نہیں ہے، یہ تو بہت سخت پنجوں میں گرفتار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس نے گستاخی کی ہے اس کو میرے حوالے کرو۔ اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں ہی اس شخص کا، ولید ابن مغیرہ کا جو بڑا سردار تھا، اس کا زوال شروع ہوا، آہستہ آہستہ سارا مال دولت سب عزت سرداری خاک ہوئی، اور آخرت میں اللہ نے کہا سأرهقه صعودا، آخرت میں یہ سخت عذاب کہ میں اس کو صعود پہاڑ پر چڑھنے کا مکلف بناؤں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صعود جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے، اور پہاڑ اتنا خطرناک ہے کہ وہ اس پہاڑ پر اس کو مجبور کیا جائے گا، بہت مشقت میں مبتلا کیا جائے گا، آگ جل رہی ہے
جیسے ہی وہ ہاتھ رکھے گا یا پیر رکھے گا چڑھنے کے لیے، وہ فوراً پلک جائے گا، پھر نیچے آ جائے گا۔ انتہائی مشقت کے بعد اس آگ میں جلتا جلاتا جھلستا ہوا جب وہ کسی طریقے سے اوپر پہنچے گا، پھر نیچے آ جائے گا، پھر کہا جائے گا اس کو چڑھ۔ یہ آخرت کا عذاب۔ غور کریں، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ۔ دنیا کی آگ تو اس کا 70واں، یعنی تاثیر میں بھی 70واں حصہ ہے۔ اس میں بھی اگر 1 منٹ کے لیے انگلی لگ جائے، صرف انگلی، تو کیا بنتا ہے؟ یہ آخرت کا عذاب قرآن نے بیان کیا اس شخص کے لیے جس نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ جو لوگ اس طریقے کا قدم اٹھا رہے ہیں، ان کو یہ سب باتیں سوچنی چاہیے، مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا۔ دنیا کی زندگی آج نہیں تو ختم ہو جائے گی۔ افسوس نہیں اس وقت ہوتا ہے جب کسی مسلمان نام والے کی طرف سے اس طریقے کی بات آتی ہے، چاہے مسلمان نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی اگر کسی کو شک ہو گیا تو وہ مسلمان نہیں۔ قرآن کریم پورا کا پورا اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا، بلکہ وہ اسلام کی پاکیزہ حدود سے نکل کر کے کفر کی غلاظت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے مسلمانوں کے جو ذہن میں شبہات ہیں، اس طریقے کی بھی آیتیں ہو سکتی ہیں قرآن کریم میں، تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس طریقے کی کوئی آیت نہیں، کسی کا بھی کوئی بھی اچھا کلام ہو، اگر آپ اس میں سے آگے پیچھے سے ہٹا کر کے یا جس وقت وہ بات کہی گئی ہے اس وقت کو وہ نظر انداز کر کے اگر کہیں گے تو اچھی سے اچھی بات میں نقص نکل سکتا ہے۔ مثال کے طریقے پر قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، نماز نہ پڑھو نشے کی حالت میں، نشہ کرنا حرام ہے، نشہ اگر کر لیا نماز کا وقت آ گیا نماز نہ پڑھو۔ اب اگر کوئی شخص یوں کہے قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، آگے والے کو چھوڑ دے، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، میں کیوں نماز پڑھوں، قرآن میں منع ہے، دکھا دوں گا تمہیں، کھول کے دکھا دے اس نے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہاں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ آگے والے آیت چھوڑ دی، آگے والے لفظ چھوڑ دیا اس نے کہ آگے کیا حالت، کس حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ ایک موٹی سی مثال دی، تو جب تک کوئی کلام اس کے پورے سیاق و سباق اگلا پچھلا کب کہا گیا ہے اس کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو اس کے صحیح معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ اور جس شخص نے یہ درخواست دی ہے اس کی جہالت کا اندازہ آپ لگائیں۔ اس کی جہالت یہ بھی ہے، ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کی سورت کیا ہوتی ہے اور آیت کیا ہوتی ہے۔ اس درخواست میں جہاں سورت تھی تو اس کو آیت لکھ دیا اس نے، اور جہاں آیت ہے اس کو سورت۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آیت اور سورت میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے قرآن۔ جس شخص کو یہ نہیں پتا تو وہ آدمی قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرے، اس کو نہیں کہا جائے گا یہ منہ اور مسور کی دال۔ بہرحال مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے قرآن کریم اور ایک احد الحقیقت ہے، تو اس پر ہمیں بالکل بھی کسی بھی قسم کے دباؤ میں، کسی بھی قسم کے شک شبے میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ یہ بات رکھنی چاہیے کہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، دنیا میں امن اور سکون کا پیغامبر۔ قرآن کے بغیر دنیا میں امن اور سکون نہیں مل سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔